بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کی ایک اور کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پہلے چند چیزیں ہم ان کا اعادہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلی کلاسز میں کیا پڑھا تھا۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے پڑھا تھا کہ حرکات کی تعداد کتنی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا حرکات کی تعداد جو ہے وہ 9 ہے۔ حرکات کی تعداد 9 ہے، ان میں سے ہم نے 6 پڑھ رہی تھیں۔ اب زیر اور زبر میں کیا فرق ہے؟ زبر ہمیشہ اوپر آتا ہے اور زیر ہمیشہ لفظ کے نیچے آتی ہے۔ حرف را کو کب پر پڑھا جاتا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ را کے اوپر جب زبر اور پیش ہوگا اس وقت ہم را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور جب را کے نیچے زیر ہوگی تو ہم اسے بریک پڑھیں گے۔ اسی طرح کیا حروف تہجی کی آوازوں کو زیر اور پیش کے ساتھ کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ بالکل نہیں کھینچتے۔ جب زبر زیر اور پیش ہوگا تو ہم نے کسی آواز کو نہیں کھینچنا۔ ہاں، جب کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش آئے گا تو ہم نے ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے آگے ہے کہ کھینچ کر پڑھے جانے والی آوازیں کون سی ہیں؟ تو کون سی تھی؟ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ ہم نے ان تینوں کو جو ہے وہ کھڑا کر کے ان کی آوازوں کو لمبا کر کے کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ کھڑے زبر کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ 1 الف کے برابر۔ جیسے میں نے با 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 با، اس طرح۔ اب تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ تنوین کیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تنوین لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، یہ سپوز کہ یہ ایک لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ لیٹر کے اوپر جب 2 زبر آئیں گی تو یہ تنوین ہوگا، اور جب 2 زیر نیچے آئیں گی، زیر نیچے ہوتی ہے تو 2 زیر بھی تنوین ہے، اور 2 پیش، یہ 2 پیش ہیں، ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فونٹ کی ہے، فونٹ ہے تو اس لیے 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تنوین۔ اب ان کے بارے میں یہ دیکھیے کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ کسی بھی حرف کے ساتھ تنوین کی آواز میں نون شامل کیا جاتا ہے، جیسے بن۔ جب 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش آ جائیں گے تو اس حرف کی آواز میں آخر پر نون ساکن کی آواز شامل ہو جائے گی۔ جیسے ایک ہے با، اس کے اوپر صرف 1 زبر ہے، لیکن جب اس کے اوپر 2 زبر آ جائیں گی تو ہم اس کو پڑھیں گے بن، آخر میں نون کی آواز شامل کریں گے۔ اسی طرح بن، 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 تو اس کے آخر میں آپ کو نون کی آواز نکالنی پڑے گی۔ فرق کرتے ہیں زبر اور ڈبل زبر میں، 2 زبر اور تنوین میں اور سمپل زبر میں۔ با بن، تا تن، ثا ثن، شا نہیں کرنا، سی ٹی کی آواز نہیں نکالنی، ثا ثن، جا جن، ح حن، خو خن، دا دن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم آگے پڑھتے ہیں۔ زیر اور تنوین 2 زیر میں فرق کرتے ہیں۔ بی بن، تی تن، ثی ثن، جی جن، حی حن، خی خن، آگے دی دن۔ اب پیش کو دیکھتے ہیں۔ بو بن، تو تن، ثو ثن، جو جن، حو حن، خو خن، دو دن۔ تو یہ ان کا فرق ہے۔ جب سمپل زبر ہوگی تو آواز نون کی آواز نہیں آتی، جب 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش آ جائیں گے، جب تنوین آ جائے گی تو اس حرف کی آواز میں نون شامل ہو جائے گا، نون کی آواز شامل ہو جائے گی۔ کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں، کچھ لیٹرز لکھے ہوئے ہیں، الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں۔ آبادن، دال کے اوپر کیونکہ 2 زبر ہے تو ہم وہاں پر نون کی آواز نکالیں گے۔ آبادن، عمدن، رقیبن، ازواجن، مآبن۔ یہ دیکھیے
الف کے اوپر کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو ہم اس کو لمبا کریں گے. مآبن رسول کریم بعض خلق، قاف کو ہم نے پر پڑھنا ہے. خلق نفس، سین میں سیٹی کے بعد نفس، کتاب، تا کے اوپر کھڑے زبر ہے تو اس کو لمبا کریں گے. کتاب احد، یہ جو ہے یہ دو زبر اوپر آتا ہے، لیکن وہ جب انہوں نے رائٹنگ کی تو فونٹ کے اندر یا کچھ بھی کہہ لیں مسٹیک ہے. یہ اصل میں جو دو زبر ہے یہ اوپر آتا ہے، یہ نیچے نہیں لکھا ہوا. احد رزق، رقر، قاف اور کیف ان میں فرق کرنا ہے. رزق قاف پر موٹا ہے اور یہاں پر رقر یہ کاف بریک ہے. رقر عشرۃ، عشرۃ